سر کو مٹی میں ملا دیں گے، ہم دشمن حیدر کو سولی پہ چڑھا دیں گے۔ جنہوں نے سب سے پہلے ساتھ دیا ہے وہ ایک جناب خدیجہ الکبریٰ اور دوسری ہستی کا نام جناب ابو طالب۔ کیا نام ہے جی ہستیوں کا؟ حضرت ابو طالب۔ جناب ابو طالب میں تھوڑی کشمکش ہے، کہا جاتا ہے کلمہ نہیں پڑھا۔ ایک روایت کو سامنے رکھا جاتا ہے کہ نبی اعظم نے جب ابو طالب علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب تھا تو نبی اعظم نے کہا کہ چچا میرے کان میں کلمہ پڑھنا، میرے کان میں کلمہ پڑھنا۔ جناب ابو طالب نے کہا کہ جب ساری زندگی نہیں پڑھا تو اب کیوں پڑھوں؟ سمجھو ہے جی؟ جب ساری زندگی نہیں پڑھا اب کیوں پڑھوں؟ اچھا یہ ہے روایت، کیا چیز ہے؟ روایت ہے۔ ابھی میں نے کہا نا قرآن کیا کہتا ہے کہ ان لوگوں کو نبی اشارت دے دو کہ سنتے سبھی کی ہے، عمل اچھی بات ہے۔ اچھا اچھی لگے تو کوشش کرنا اس طرح کرنے کی۔ اچھا ایک ہوتی ہے روایت ہوتی ہے جو راوی نقل کرے، راوی نقل کرے۔ ایک ہوتی ہے درایت جو خارجی حقائق ہوتے ہیں، انہیں درایت کہتے ہیں۔ اگر روایت کے مطابق نہ ہو تو کوئی محدث کوئی بندہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آسان کا اگر میں کہوں کہ قائد اعظم نے مجھے یہ بتایا تو آپ کیا کہیں گے؟ چاہے میں ممبر میں بیٹھا ہوں تو آپ کہیں گے جھوٹا ہے، آپ شاید رونے آپ مجھے کیا کہیں گے؟ کیوں جھوٹا کہیں گے؟ آپ کا ایک ہی جملہ ہوگا، آپ کہیں گے کہ قائد اعظم نے اسے کیسے بتایا؟ یہ تو قائد اعظم نے کہتے ہی نہیں، اس کا مطلب ہے وہ واقعی غلط ہو گیا۔ یہ جو آپ نے کہا یہ آپ ایسے سمجھے درایت ہے، یہ خارجی حقائق ہے، وہی میں نے بتایا۔ اگر روایت جو ہے درایت کے مطابق نہیں تو اسے نہیں مانا جاتا۔ اچھا یہ جو روایت ہے کہ نبی نے کہا کہ میرے کان میں کلمہ پڑھ لو، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کان میں بات ہوتی ہے سرگوشی ہوتی ہے وہ کیوں کی جاتی ہے؟ اس لیے کہ دوسروں کو نہ پتا چلے، ایسے ہی ہے تو پھر دوسروں کو پتا کیسے چلا؟ یہ بات کان میں ہوتی ہے۔ تو یہ علیحدہ ایسے اس پہ بھی کبھی بات موقع ملا تو کریں گے۔ بات یہ کہ یہ جو روایت میں نے بیان کی کہ نبی نے کہا میرے کان میں کلمہ پڑھ لو، اس کے 4 راوی کتنے جی؟ میرے ساتھ بولیں گے تو مجھے پتا چلے گا کہ آپ کو میں بیٹھے ہیں۔ 4 راوی ہیں اس کے۔ ایک راوی ہے سعید بن مسیب۔ کون ہے جی؟ سعید بن مسیب۔ ایک راوی ہے عبداللہ ابن عباس۔ اس کا کون سا راوی ہے؟ عبداللہ ابن عباس۔ میرے ساتھ سعید بن مسیب، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، اور چوتھا راوی ہے حضرت ابو ہریرہ۔ یہ 4 راوی ہیں اس روایت اور ہے اس میں کچھ بات کر رہا وہ بات ذہن میں رکھیے کہ روایت اگر درایت کے مطابق نہیں تو اس کا انکار کیا جاتا ہے۔ اچھا سعید بن مسیب جس نے یہ روایت کی یہ پیدا ہوا حضرت عمر کے دور میں۔ یعنی یہ جناب ابو طالب جب وفات پائی ہے، جناب ابو طالب کا جب دور تھا سعید بن مسیب ابھی پیدا ہی نہیں ہوا، یہ حضرت عمر کے دور میں پیدا ہوا۔ اب آگے دوسرا راوی ہے عبداللہ ابن عباس۔ عبداللہ ابن عباس ہجرت سے 3 سال پہلے پیدا ہوا، یعنی ابو طالب کی وفات کے بعد 2 سال کا۔ کتنے سال؟ 2 سال۔ کیا بات؟ میرے ساتھ رہیے گا، یہ باتیں یاد کرنے والی۔ تیسرا راوی عبداللہ ابن عمر ہے۔ ابو طالب کی وفات کے بعد عبداللہ ابن عمر کی عمر جو تھی وہ 7 برس تھی۔ 7 برس کا بچپنا ہوتا ہے کہ جوانی ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ چلتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ فتح مکہ پہ مسلمان ہوا۔ کیا تھی؟ فتح مکہ پہ مسلمان۔ پہلے یمن میں باپ کے ساتھ رہتا تھا، پھر فتح مکہ ہوا تو فتح مکہ پہ باپ کے ساتھ مسلمان۔ اچھا آپ خود اندازہ لگائیے گا کہ یہ 4 راوی جب جناب ابو طالب دنیا سے گئے، یاد رکھیے گا جناب ابو طالب ہجرت کے 1 سال پہلے دنیا سے گئے۔ ایک راوی ہے جو بھی پیدا ہی نہیں ہوا جب ابو طالب کی وفات ہو رہی ہے۔ ایک راوی ابو طالب کی وفات میں 2 سال ہوا، ایک راوی 7 سال کا، ایک کبھی مسلمان ہی نہیں ہوا۔ واہ واہ کیا بات ہے، آپ ذرا خود فیصلہ کر لیں۔ کیا بات۔
ہم خود فیصلہ کریں گے. یاد رکھیے یہ روایت میں موجود ہے کہ جس سال جناب ابو طالب دنیا سے گئے اسی سال جناب خدیجہ کبریٰ کی شہادت وفات ہوئی. اس سال کو رسول کائنات نے عام الحزن قرار دیا, غم کا سال. یعنی اس بات سے یہ بھی پتہ چلا کہ یہ جو فوت ہوتا ہے یہ 3 دن کا نہیں ہوتا. کیا بات ہے. جن کی محبت ہوتی ہے, جن کا پیار ہوتا ہے اور جن سے پیار ہوتا ہے, رسول اعظم تو 1 سال پورا سوگ کرتے رہتے. اور پھر اس بات کو یہ بھی سوچیے گا کہ نبی پاک کافر کا سوگ کرتے رہے, کافر مر گیا. ہم سوچیں نا. اور یہ یاد رکھیے جناب ابو طالب کے ایک بیٹے تھے جن کا نام عقیل تھا. عقیل کو کہتے تھے عقیل تیرے ساتھ میرا 2 وجہ سے پیار ہے. کتنی وجہ سے؟ 2 وجہ. جس وجہ سے اے عقیل علی علیہ السلام کے بھائی تھے کہ تیرے سے میرا 2 وجہ سے پیار ہے. ایک وجہ یہ ہے کہ تیرے ساتھ میرا چچا ابو طالب محبت کرتا ہے. ایک وجہ یہ کہ تیرے ساتھ میرا چچا ابو طالب پیار کرتا ہے, محبت کرتا ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ تجھ سے ایک بیٹا پیدا ہوگا کہ جو میرے حسین پہ قربان ہوگا. اور وہ کون تھا؟ وہ جناب امیر مسلم. وہ کون تھے؟ جناب امیر مسلم. اس کا مطلب یہ تو پتہ چلا نا کہ جناب ابو طالب سے نبی محبت کرتے ہیں, اور جس سے نبی محبت کرے اللہ محبت نہیں کرتا. بولے نہیں ہوتے ایسا کرتا ہے. غلط بات ہو تو ہے نا, جس سے نبی محبت کرے. میں اتنے سن رہا تھا برادرانی علیہ سنت کی علماء بھی تھے اور تشیعوں کی علماء تھے, تو بڑی اچھی انہوں نے بات کی. وہ کہا کہ جھگڑے اپنی جگہ پہ, لیکن ایک بات تو پتہ چلتی ہے جناب ابو طالب کی فضیلت میں کہ جب جناب ابو طالب کا جنازہ اٹھا تو ایک پایا رسول نے اٹھایا, دوسرا علی نے اٹھایا. تو ان حضرتوں نے جب پایا اٹھا لیا, جنازہ اٹھا لیا, تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس کی بخشش نہیں ہو سکتی؟